ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے درس کا آغاز سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 36 سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے مختلف انبیاء کے واقعات پڑھے ہیں۔ سورت کے شروع ہی میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے، پھر تیسرے نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہم نے گزشتہ ہفتے میں پڑھا ہے۔ تو آج کی جو آیات ہیں ان میں دیگر انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے اللہ تعالیٰ نے واقعات اور قصے اجمالاً ذکر کی ہیں، اس لیے کہ تفصیل دوسری صورتوں میں سورہ ہود میں اور سورہ اعراف میں گزر چکی ہے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے مختصراً دیگر انبیاء کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، جن میں سے 2 کا ذکر تو قرآن کریم میں آتا ہے، حضرت اسماعیل اور دوسرے کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان دونوں کا ذکر تو قرآن میں ہے، باقی 3 کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں اور تورات میں ملتا ہے۔ تو ان میں جو باقی 3 تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا مدین۔ تو جو قوم مدین کہلاتی ہے وہ انہی بیٹے کی طرف منسوب کر کے کہلاتی ہے۔ جیسے بہت سارے شہر ہوتے ہیں، دیہات ہوتے ہیں، گاؤں ہوتے ہیں، وہ کسی آدمی کے نام سے منسوب ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، تو اسی مناسبت سے پھر کیا ہے وہ جو آگے قوم آباد ہوئی تو اس قوم کا نام بھی قوم مدین پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو لوگوں کا بھائی کہا۔ تو نبی اور پیغمبر چونکہ اسی قوم سے ہوتا ہے، انہی کی برادری سے ہوتا ہے، اسی کیا ہے علاقے سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو بھائی کہہ دیا کہ وہ قومی اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے ان کے بھائی تھے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فقال یا قوم، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا او میری قوم، اعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف اور صرف اللہ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی ہر منت اور مراد کو پوری کرنے والا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور کہا یا قوم اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی داتا، کوئی روزی رساں، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی پالن ہار نہیں۔ فرمایا ورجو الیوم الآخر، اور آخرت کی امید رکھو کہ آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، ہم سب نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ تو جتنے بھی کافر تھے وہ آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، آخرت کی زندگی پر ان کا ایمان نہیں تھا، اگر کسی کا ایمان تھا بھی تو وہ نہ ہونے کے برابر تھا، یعنی وہ آخرت کا استہزاء اور مذاق کرتے تھے کہ بس یہی زندگی ہے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہی زندگی ہے، مریں گے، ٹھیک ہے نا، اور ہم کیا ہے دنیا میں آئے ہیں، اس کے بعد مریں گے
اور پھر مرنے کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری قوم آخرت کی امید رکھو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں نہ پھرو مفسدین، فساد مچاتے ہوئے۔ تو قوم شعیب میں جہاں اور بیماریاں تھیں، جیسے سورہ ہود میں گزرا ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان کے اندر ایک بیماری یہ بھی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈاکوؤں کو مخبری کرتے تھے۔ ایک ڈاکوؤں کی جماعت تھی جو باقاعدہ اس کا ٹھکانہ جنگل میں تھا، اور کچھ ان کے ایجنٹ شہر میں تھے۔ اب شہر میں ظاہر ہے لوگ دور دراز سے تاجر آتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، سامان بیچتے ہیں، تو اب وہ جو ان کے شہر میں ایجنٹ تھے ڈاکوؤں کے، وہ دیکھتے جس تاجر کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ پیسہ ہے، تو وہ کسی طریقے سے ڈاکوؤں کو خبر کر دیتے کہ بھائی یہ جو قافلہ آ رہا ہے نا، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اس لیے اس کو لوٹو۔ چنانچہ وہ قافلہ جب گزرتا تو وہ ڈاکوؤں کو پہلے سے پتہ ہوتا، وہ اس کو لوٹ لیتے اور پھر مال آپس میں تقسیم کرتے۔ تو اسی طرف اشارہ کیا، فرمایا زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے ہوئے۔ لیکن جب انہوں نے وقت کے نبی اور پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، فرمایا فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا، زلزلہ ان پر آیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ، انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں جاثمین، گھٹنوں کے بل گرنے والے تھے۔ جیسے ہم اتحیات کی حالت میں ہوتے ہیں اور گھٹنوں کے بل کیا ہے، صبح کے وقت سب کے سب گھٹنوں کے بل ایسے کیا ہے، یعنی وہ مردہ پڑے تھے، سب کے سب زلزلے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور برباد ہو گئے۔ میں نے کل جمعے کے اندر بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو زلزلے آتے ہیں یہ قدرتی آفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک صورت ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو عذاب نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں جی یہ عذاب نہیں ہے، یہ بد انتظامی ہے، مکان اچھے نہیں بنائے گئے، جی بہترین مکان نہیں بنائے گئے، کوئی اس میں مٹیریل میں کمی رہ گئی، زلزلہ آیا مکان گر گیا۔ بھائی جتنی مرضی ہم کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ ہاں جی، زلزلہ پروف مکان بنا لیں، بلڈنگیں بنا لیں، کوٹھیاں بنا لیں۔ پہلی جو قومیں ان پر عذاب آئے تو وہ بڑی طاقتور تھیں۔ قومیں عاد جو ہے ان کے بارے میں بڑے لمبے لمبے ان کے قد تھے، 60 ہاتھ ان کے قد، اور بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر وہ وہاں پر کیا ہے مکان بنایا کرتے تھے۔ تو پہلی جو قومیں ہیں وہ بڑی طاقتور گزری ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پکڑتا ہے پھر یہ بلڈنگیں، عمارتیں، پھر یہ کچھ بھی کام نہیں آتی۔ تو زلزلے عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ اور زلزلے کیوں آتے ہیں؟ جب قومی اور اجتماعی حیثیت سے گناہ کیے جائیں۔ ایک تو یہ ہے ایک آدمی جھوٹ کر رہا ہے، بددیانتی ہے، دھوکہ فراڈ ہے، ایک آدمی کیا ہے حرام مال کو استعمال کر رہا ہے، کوئی کیا ہے زنا اور شراب پی رہا ہے، وہ اس کی اپنی ذات کی حد تک ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ یہ کام پورے معاشرے میں عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، بددیانتی پورے کیا ہے اجتماعی طور پر عام ہو جائے، کرپشن اور لوٹ مار عام ہو جائے۔ جب قوموں کے اندر یہ کیا ہے اجتماعی طور پر یہ گناہ پھیل جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ بد انتظامی ہے، اس کی وجہ سے سیلاب آ گیا، یا ہمارا حکومت کا انتظام نہیں تھا، یا بلڈنگیں اور مکان اچھے نہیں تھے، تو بد انتظامی جو برا منتظم ہوتا ہے اور برا حاکم ہوتا ہے، یہ بھی عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اعمال برے ہوں گے تو حکام بھی کیا ہوں گے؟ برے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلے نے پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ، انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں جاثمین، گھٹنوں کے بل گرنے والے تھے، مردہ ہو کر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود، قارون، فرعون اور حامان کا مختصراً اور اجمالاً ذکر کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تفصیل دوسری جگہوں پر قوم عاد اور سمود کا قصہ سورہ ہود میں اور سورہ اعراف میں تفصیل سے گزرا ہے، اور قارون اور فرعون کا قصہ بھی ہم نے اس سے جو پچھلی صورت تھی سورہ قصص اس میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ فرمایا وعادن، اور ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا، وثمود، اور ہم نے قوم سمود کو ہلاک کیا، وقد تبین لکم من مساکنہم،
اور تمہارے لیے ظاہر ہیں من مساکنہم، ان کے ٹھکانے، ان کی رہائشیں۔ جب تم یمن کی طرف جاتے ہو تو راستے میں قوم عاد اور قوم سمود کی بلڈنگیں جہاں ان کی بڑی بڑی عمارتیں تھیں وہ تمہارے سامنے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا، خوشنما کر کے دکھایا، ان کے کفر کو، معصیت کو، تعزیہ، ان کے کیا ہے تکذیب کو، شرک کو شیطان نے ان کے سامنے خوشنما کر کے، خوبصورت کر کے دکھایا۔ تزیین کا معنی میرے دوستو یہ ہوتا ہے، دیکھیں ایک شیطان جب کسی سے گناہ کرواتا ہے نا باقاعدہ پوری اپنی پٹی چلاتا ہے۔ ایسے نہیں شیطان گناہ کرواتا کہ بھئی کسی سے کہے کہ بھئی یہ گناہ کر لو۔ شیطان پہلے باقاعدہ اس کا دماغ تیار کرتا ہے، اس کے چیلے چمچے کہ بھئی اگر کسی سے جو ہے نا وہ زنا بھی کروائے گا نا، کہے گا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک دفعہ کر لو، اس کے بعد توبہ کر لینا، اس کو دلاسا دیتا ہے، تبکی دیتا ہے۔ تو یہ شیطان، یہ تزیین کا معنی ہے کہ ایک گناہ کو خوبصورت رنگ میں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جیسے زہر ہو کسی کیپسول کے اندر بند کر دی جائے اور دوسرے کو کہا جائے کہ بھئی یہ دوائی ہے، یہ معدے کی دوا ہے، یہ کیا ہے بخار ختم کرنے کی دوا، حالانکہ اس میں زہر بھرا پڑا ہے۔ تو اسی طرح شیطان بھی گناہوں کو خوبصورت کر کے اور مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا، ان کے برے اعمال کو خوبصورت کر کے ان کو دکھایا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، چنانچہ شیطان نے ان کو راستے سے روکا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ بڑے ہوشیار تھے۔ اللہ کہتا ہے بڑے ہوشیار تھے، دیوانے نہیں تھے کہ مجنون اور پاگل، وہ پتہ ہی نہیں تھا جی آخرت کا۔ اللہ نے فرمایا بڑے سمجھدار تھے، دنیا کے معاملے میں اتنے سمجھدار تھے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ایک ایک چیز کو ان کو پتہ تھا۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن آخرت کے بارے میں غافل اور بے خبر تھے۔ آج بھی ہم دیکھیں نا، سائنسدانوں کو دیکھیں، بڑے بڑے گوروں کو دیکھیں، ان کی تحقیق کو دیکھیں، جی کتنے وہ ہوشیار ہیں، کتنے عقل مند ہیں، کیسے کیسے ان کے کارنامے ہیں۔ کہتے ہیں جی چاند تک پہنچ گئے ہیں، تو چاند تک پہنچ کر تو رب کو پہچان لینا چاہیے تھا نا۔ اگر چاند تک پہنچ کر بھی وہ رب کو نہ پہچان سکے تو پھر ایسے چاند تک پہنچنے سے کیا فائدہ ہے؟ پھر اس سے وہ آدمی جو ریڑھی والا اور مزدور ہے جی، جس کو کچھ پتہ نہیں، ان پڑھ ہے، لیکن اس کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید ہے، ایمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، پھر وہ اس سے اچھا ہے نا، وہ زیادہ اس سے کیا ہے عقل مند اور ہوشیار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار تھے، بڑے عقل مند تھے، لیکن دین کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں بالکل احمق اور بے وقوف بن گئے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم نے قارون کو ہلاک کیا، فرعون کو، حامان کو۔ قارون کے متعلق بھی آپ نے پڑھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون تھا؟ چچا زاد بھائی تھا، اور یہ قارون بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا لیکن منافق تھا، یعنی اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس کے دل میں منافقت تھی۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور حامان یہ فرعون کا وزیر اعظم تھا، فرعون کا وزیر اعظم تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے قارون کو، فرعون کو اور حامان کو ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ، البتہ تحقیق ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، بالبینات، واضح دلائل لے کر، بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں، معجزات دکھائے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہم سے سبقت کرنے والے نہیں تھے کہ ہم سے آگے نکل جائیں، بچ کر چلے جائیں اور ہماری گرفت میں نہ آئیں۔ نہیں، فرمایا کہ وہ ہم سے سبقت کرنے والے اور آگے بڑھنے والے نہیں تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ہر ایک کو پکڑا ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے کرتوتوں اور اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ تو ان میں سے وہ تھے کہ جن پر ہم نے پتھر بھیجے، جن پر ہم نے کنکر بھیجے، تو کچھ قومیں ایسی تھیں کہ جن پر پتھروں کا عذاب آیا۔ کون سی قوم تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی۔ تو قوم لوط پر کیا ہے پتھراؤ ہوا آسمان سے۔ اور فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ان میں سے وہ تھے کہ جن پر ہم نے کنکر اور پتھر بھیجے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ان میں سے وہ تھے کہ جن کو چیخ نے پکڑا۔ تو کون سی قوم کو چیخ نے ہلاک کیا؟ قوم سمود کو۔ ہاں بابا جی کو پتہ ہے جی،
دیکھیں نا، جو آدمی علماء کے ساتھ بیٹھنے کا یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جب آدمی علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے تو آدمی کیا ہے مسائل سن کر، علم سن کر آدمی کو بہت سارے کیا ہے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں وہاں بچرا میں، اور وہ درس دیا کرتے تھے، درس قرآن دیتے تھے۔ ان کے پاس ایک بزرگ سا ایک آدمی بیٹھتا تھا، تو ایک دن انہوں نے درس ختم کیا تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی دین کو مضبوطی سے پکڑو، یہ مضبوط کڑا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو اس آدمی نے یہ سوال کیا، جی اگر ایک آدمی مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد وہ دین اسلام سے پھر جائے اور مرتد ہو جائے تو وہ رسی تو ٹوٹ گئی نا۔ اللہ کہتا ہے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، دین پر مضبوطی سے عمل کرو۔ تو جب وہ ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا تو رسی تو اللہ کی ٹوٹ گئی، تو مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ تو مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوال کا بھی جواب نہیں دیا تھا کہ ایک بزرگ کہنے لگا کہ میں جواب دوں حضرت، آپ کی اجازت ہو؟ فرمایا بھائی جواب دو۔ کہنے لگا رسی ٹوٹی تو نہیں ہے نا، اس نے خود ہی چھوڑ دی ہے، رسی ٹوٹی تو نہیں ہے، خود ہی چھوڑ دی ہے۔ تو سوال بڑا مشکل تھا، لیکن جب آدمی علماء کی محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کی برکت سے آدمی کو بہت سارے مسائل اور اس طرح کی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو چیخ کا عذاب ہے یہ قوم کیا ہے سمود پر آیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ تو کس کو زمین میں دھسایا گیا؟ قارون کو۔ پیچھے آپ نے ذکر پڑھا ہے قارون کو کہ اس کو خزانوں سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کی کوٹھی سمیت زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ وہ تھے اغرقنا جن کو ہم نے غرق کر دیا، پانی میں ڈوب گئے۔ تو کون سی قوم پر؟ قوم نوح پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گئی۔ اسی طرح جو فرعون تھا تو وہ بھی پانی کے اندر، اور اس کی جو قوم تھی وہ بھی پانی میں ڈوب گئی۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، بغاوت اور سرکشی پر اتر آئے، جی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جو بھی انسان کیا ہے اس دنیا میں انسان کو سزا ملتی ہے بما کسبت ایدی الناس، وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے، اس کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔